صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں رجوع الی القرآن۔ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا سبق نمبر ہوگا 46، یعنی سبق نمبر 46 انشاءاللہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران میں آج ہمارا سبق ہوگا سبق نمبر 4، یعنی سبق نمبر 4۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3، سبق نمبر 4، آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 41، لیسن نمبر 4، پارہ نمبر 3، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 31 to 41۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر اور رواں ترجمہ کو دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 نکالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تحبون، محبت کرتے، اللہ، اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا، لکم، تمہیں، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اطیعوا، اطاعت کرو یا حکم مانو، اللہ، اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، فإن، پھر اگر، تولوا، وہ پھر جائیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا، نہیں، یحب، محبت کرتا، الکافرین، کافروں سے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، آدم، آدم علیہ السلام کو، ونوحً، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، یا ابراہیم کے گھر والوں کو، وآل عمران، اور عمران کے گھر والوں کو، علی العالمین، جہانوں پر، ذریۃ، اس نسل کو، بعدھا، جس کا بعد، من بعد، بعد سے ہے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ، جب، قالت، کہا، امرأۃ، بیوی نے، عمران، عمران کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نذرت، میں نے نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، ماں، اس کی جو، فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، فتقبل، پس تو قبول کر لینا، منی، مجھ سے، انکا، بے شک، انت، تو ہی، السمیع، سب کچھ سننے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ فلما، پھر جب، ودعتھا،
اس نے اسے پیدا کیا۔ قالت تو کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتها پیدا کیا ہے، انثا ایک بیٹی کو، واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما اس کو جو وضعت اس نے پیدا کیا، ولیسا اور نہیں الذکر لڑکا کالانثی لڑکی کے جیسا یا لڑکی کی مانند، وانی اور بے شک میں نے سمیتها اس کا نام رکھا ہے مریم مریم، وانی اور بے شک میں اعیذها پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتها اور اس کی اولاد کو، یعنی اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے، فتقبلها تو قبول کر لیا اسے، ربها اس کے رب نے، بقبول قبولیت کے ساتھ، حسن اچھی، وانبتها اور پرورش کی اس کی، نباتن پرورش کرنا، حسنا اچھی، وکفلها اور کفالت سونپ دی اس کی، زکریا علیہ السلام کو، کلما جب کبھی داخل ہوا، علیہا اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب عبادت خانے میں، وجدا تو پائی، عندہا اس کے پاس، رزقاً کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز، یا پایا اس کے پاس رزق، قال تو کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے ہے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ رزق، قالت تو اس نے کہا یعنی حضرت مریم نے، ہوا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، ہنالک اسی جگہ پر یا وہیں، دعا کی یا پکارا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے یا اپنے رب کو، قال کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ہب عطا کر، لی مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک تو ہی، سمیع بہت سننے والا ہے، الدعاء دعاؤں کو یا دعا کا بہت سننے والا ہے، فنادتہ تو آواز دی اسے یا پکارا اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اس حال میں کہ وہ، قائم کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب حجرے میں یا عبادت خانے میں، ان اللہ کہ اللہ نے، یبشرک تجھے خوشخبری دی ہے، یا یہ کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا
اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہے بکلماتٍ ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصورا اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا یا روکا ہوا ہوگا، ونبیم اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، یعنی حضرت زکریا نے کہا، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد حالانکہ، بلغنی پہنچ چکا ہے مجھے تو، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی، عاقر بھانج ہے۔ قال فرمایا، کذالک ایسے ہی، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے یا کر دے، لی میرے لیے، آیا کوئی نشانی۔ قال فرمایا، آیاتک تیری نشانی یہ ہے، اللہ کہ تو نہیں تکلم بات کر سکے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثۃ تین، ایام دن، یعنی 3 دن تو لوگوں سے صحت مند ہونے کے باوجود بات چیت نہیں کر سکے گا، الا مگر، رمزا اشارے سے، واذکر اور یاد کر، ربک اپنے رب کو، کثیرا بہت زیادہ، سبح تسبیح کر، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو، یعنی صبح و شام بہت زیادہ تسبیح کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بتایا گیا ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس آیت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، وہ اپنے اس دعوے حب الہی میں اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک وہ اپنے تمام اقوال اور افعال اور احوال میں شریعت محمدی اور دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عامل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی تمہیں تمہاری طلب سے بھی بڑھ کر اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور وہ یہ کہ بجائے اس کے تم اللہ سے محبت رکھو اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا، اور یہ مقام پہلے سے بڑھ کر ہے۔
امام حسن بصری رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ کئی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ کی محبت کی شرائط بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ نہ مانیں یعنی اس کے حکم کی مخالفت کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بھی کافروں سے محبت نہیں رکھتا یا اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتے، خواہ وہ حب الہی اور تقرب الہی کے کتنے ہی بلند و بانگ دعوے کیوں نہ کرتا ہو۔ وہ اپنی اس دعوے میں صرف اور صرف اس وقت سچا ہوگا جب وہ رسول، نبی امی، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر سابقہ انبیاء اور مرسلین حتیٰ کہ اولو العزم پیغمبر بھی ہوں تو ان سب کے لیے بھی آپ کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہانوں میں سے چن لیا ہے۔ کس کے لیے بھلا؟ نبوت کے لیے۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی اہل زمین میں سے منتخب لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان گرانوں کو تمام روئے زمین کے لوگوں میں سے منتخب فرما لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں اپنی جنت میں بسایا، پھر حکمت اور مصلحت کے پیش نظر انہیں زمین میں اتار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اہل زمین کی طرف پہلا رسول بنایا جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی ایسی باتوں کو شامل کر دیا تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سندی نازل نہیں فرمائی تھی۔ پھر جب انہوں نے اپنی قوم میں ایک لمبا عرصہ گزارا، انہیں دن رات خفیہ اور ظاہر ہر طرح دعوتیں اللہ دی، مگر انہوں نے راہ فرار ہی اختیار کی تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، پس اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا اور ان میں سے صرف وہ بچا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو قبول کر کے آپ علیہ السلام کی پیروی کی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب فرمایا، سید البشر اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو منتخب فرمایا، اس عمران سے مراد مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ انعام کی تفسیر میں پڑھیں گے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی،
جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، پس تو اسے مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب اس نے بچی کو پیدا کیا تو کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو پیدا کیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے پیدا کیا تھا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں، وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان آیات کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ولادت ہے۔ عمران کی بیوی سے مراد حضرت مریم کی والدہ ہیں اور ان کا نام حنا بنت فاقوس ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون تھی جنہیں حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اپنے منہ سے کھلا رہا تھا، تو انہیں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک بچہ عطا فرمائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے شوہر نے مقاربت کی تو انہیں حمل قرار پا گیا۔ پھر جب حمل نمایاں ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ ان کا بچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ پس انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، میرے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی تو میری دعا کو سنتا اور میری نیت کو جانتا ہے۔ جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، اس لیے کہا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، پھر جب اس نے بچی کو پیدا کیا تو کہنے لگی میرے پروردگار، بے شک میں نے لڑکی پیدا کی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے پیدا کیا تھا، ولیس الذکر کالانثی، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا، اور اسے عبادت اور مسجد اقصی کی خدمت کی قوت اور طاقت حاصل ہوتی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ولادت کے دن بھی نام رکھنا جائز ہے، جیسا کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت کی بات ہے اور اسے کئی بار بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةُ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، آج رات میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ یعنی ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب بچے کو پیدا کیا تو وہ اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ثابت ہے کہ بہت سے دوسرے لوگوں کے نام بھی ان کی ولادت ہی کے دن رکھے گئے تھے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جسے قتادہ رحمہ اللہ نے امام حسن بصری سے اور انہوں نے حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، یعنی 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کو منڈا دیا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو بعض روایات میں ہے یسمّا، یعنی یسمّا کی بجائے ویدمّا، اور اس کے سر پر خون ملا جائے، اور یہ زیادتی ثابت اور محفوظ ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے بارے میں
سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی میں اسے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور ان کی اولاد کو بھی۔ ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا تھا، جیسا کہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ ہاں، البتہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پس اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، اور وہ کہتے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے نشو و نما اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت افزائی کی بات کی گئی ہے۔ ہمارا رب تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کی وجہ سے اسے پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی اچھی طرح پرورش کی، یعنی انہیں خوبصورت شکل اور پر رونق صورت عطا فرمائی، اسباب قبولیت کو ان کے لیے آسان کر دیا، اور انہیں اپنے نیک بندوں کی رفاقت عطا فرمائی جن سے انہوں نے نیکی، علم اور دین کو سیکھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا، یعنی ان کا کفیل بنا دیا، اور یہ بھی ان کی سعادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا تاکہ ان سے علم نافع اور عمل صالحہ حاصل کر سکیں۔ پھر وہ ان کی خالہ کے شوہر بھی تھے، جیسا کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ اور ابن جریر اور ان کے علاوہ کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کی بہن کے شوہر تھے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے اذا یحییٰ و عیسیٰ وہما ابنا خالۃ، وہاں دوسرے آسمان پر معراج کی رات میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس پر بھی توسن اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس طرح گویا حضرت مریم اپنی خالہ کی حفاظت میں تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ بنت حمزہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی خالہ جعفر بن ابو طالب کی بیوی کی حفاظت میں رہے، کیونکہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور عبادت میں ان کی سعادت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ امام سدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس سردیوں میں موسم گرما کا پھل اور گرمیوں میں موسم سرما کا پھل پاتے تھے۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا اور کہا قال مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو پوچھنے لگے کہ اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔
हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहु क़ाला रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। वहीं ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। फिर जब वो हुजरे में खड़ा नमाज पढ़ रहा था तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी, बेशक अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह के एक कालिमे यानी हजरत ईसा की तस्दीक करेगा और सरदार और पारसा और नबी होगा और नेकोकार होगा। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनी अल-किबरु व इम्राअती आक़िर। हज़रत ज़करिया ने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो सकता है जबकि मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भांज है। तो फरिश्ते ने कहा, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह इसी तरह जो चाहे करता है। क़ाल रब्बि जअल ली आया, क़ाल आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा। अल्लाह ने फरमाया, तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा बातचीत नहीं कर सकेगा। वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इबकार, और अपने रब को कसरत से याद कर, सुबह और शाम उसकी तस्बीह कर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला हजरत मरियम को सर्दियों में गर्मियों का फल और गर्मियों में सर्दियों का फल अता फरमाता है, तो उनके दिल में बच्चे की ख्वाहिश पैदा हुई कि जो रब सर्दियों में गर्मियों वाले और गर्मियों में सर्दियों वाले फल दे सकता है, तो इसी तरह वो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। ख्वाहिश तो ये भी बेमौसम फल की थी, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, बीवी भी भांज थी। दिल में बच्चे की ख्वाहिश पैदा हुई, हालांकि बहुत बूढ़े थे, उनकी हड्डियां कमजोर और सर के बाल बहुत ज्यादा सफेद हो चुके थे, और बीवी भी बूढ़ी और भांज थी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उन्होंने अपने रब ताला से दुआ की और उसे दबी आवाज से पुकारा और अर्ज की, रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से या अपने पास से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। फिर आप जब अभी इबादतगाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्तों ने आपको आवाज दी, यानी फरिश्तों ने बिलमशाफा आपसे ये गुफ्तगू की जिसे आपने सुना जबकि आप अपनी इबादत की मेहराब, महल खलवत और मकामे मनाजातो सलात में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने हमें यह भी बतलाया कि फरिश्तों ने आपको ये बशारत दी है, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह तुम्हें यहया की बशारत देता है, यानी आपकी पुश्त से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम यहया होगा। इमाम कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आपको यहया के नाम से इसलिए मासूम किया गया क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ईमान के साथ जिंदा रखा था। इरशाद बारी ताला है, मुसद्दिकम बिकालिमातिन मिनल्लाह, जो अल्लाह के कालिमे यानी हजरत ईसा की तस्दीक करेगा। ऊफी रहमहुल्लाह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत किया है इस आयत की तफसीर में कि कालिमतुल्लाह से मुराद हजरत ईसा इब्ने मरियम है, फरमाने इलाही है, व सय्यिदन, और सरदार होगा। सैयद के मानी हलीम के हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इमाम सौरी और दहाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सैयद से मुराद हलीम और मुत्तकी है। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद फकीह और आलिम है। आतिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो अपने खुलक और दीन के एतबार से सरदार होंगे। इकरमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि इन्हें गुस्सा मगलूब नहीं कर सकेगा। इब्ने ज़ैद ने इसके माना शरीफ के बयान किए हैं और मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुअज़्ज़ज़ होंगे। इरशादे इलाही है वह हसूरा, और वो पारसा होगा। इसके ये माना नहीं कि वो औरतों के पास नहीं जाएंगे,
بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ فواحش اور منکرات سے پاک ہوں گے، اور اس بات سے منع نہیں کہ وہ حلال طریقے سے عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، ان سے مقاربت کریں اور ان سے بچے پیدا کریں، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سابقہ دعا ہی سے ان کی نسل کی بقا کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد عطا فرما، یعنی ایسی اولاد جس سے ذریت اور نسل کی بقا کا سلسلہ بھی آگے جاری رہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اور فرمان الہی ہے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کا پیغمبر یعنی نیک کاروں میں ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کے بعد یہ دوسری ان کی نبوت کی بشارت ہے، اور یہ پہلی سے بھی زیادہ بلند پایا بشارت ہے، یعنی پہلی سے بھی زیادہ زبردست بشارت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورۃ القصص۔ بلا شبہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ جب حضرت ذکر علیہ السلام کو یہ بشارت مل گئی تو انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ بڑھاپے میں ان کے ہاں کس طرح بچہ پیدا ہوگا۔ کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے ہاں بچہ پیدا کیسے ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر عظیم ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی اور نہ کوئی امر اس پر غالب آ سکتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، یعنی ایسی نشانی جس سے مجھے یہ معلوم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام الا رمزا، مگر اشارے سے، یعنی آپ صحیح سلامت ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے اور صرف اشارے سے بات کر سکیں گے، جیسا کہ فرمایا ثلاث لیال سویہ، سورۃ مریم۔ نشانی یہ ہے کہ تو صحیح سلامت ہو کر بھی 3 رات 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں کثرت سے ذکر، شکر اور تسبیح کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل۔ تو آج کے سبق کو لے کر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت والیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے۔
تو زندہ ہے کبھی نہیں مرتا، اور جن اور انسان مر جاتے